اسرائیل اور حماس میں شدت کی لڑائی جاری ہے۔ حماس کے جنگجوؤں کے ہاتھوں جانی اور مالی نقصان کے بعد اسرائیل نے جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں بھی نہتے فلسطینیوں کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکام اور حماس کے درمیان مصر میں مذاکرات کے اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ رفح میں اسرائیلی افواج کی حالیہ بمباری میں ایک ہی خاندان کے 12 سے زائد افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں بھی کارروائی تیز کر دی ہے۔ خان یونس شہر رفح کے بالکل ساتھ شمال میں واقع ہے۔ مصر کی سرحد کے ساتھ اس علاقے میں بہت بڑی تعداد میں بے گھر فلسطینی نقل مکانی کر کے خیموں میں مقیم ہیں۔ شمالی غزہ اور جنوب کے کئی علاقوں سے لوگ نقل مکانی کر کے رفح میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس وقت رفح میں لگ بھگ 15 لاکھ فلسطینی موجود ہیں۔ امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری رفح میں اسرائیلی فوج کی زمینی کارروائی پر مسلسل خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اور اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سے بڑی تعداد میں عام شہریوں کی اموات ہو سکتی ہیں۔ رفح میں فلسطینیوں کو اسرائیل کی جانب سے SMS مل رہے ہیں کہ یہاں اس کی فورسز کارروائی کرنے والی ہیں۔ رفح پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں متعدد دھماکے سنے گئے ہیں، جبکہ ساحلی علاقے میں کشتیوں سے فائرنگ کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل اور حماس کے درمیان مصر میں جاری مذاکرات کے حوالے سے سامنے آنے والے اطلاعات کے مطابق حماس نے یکمال افراد کی رہائی کے لیے اپنے موقف میں کسی حد تک نرمی کی ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے سعودی اخبار الشرق الوسط کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کا ایک وفد حماس سے مذاکرات کے لیے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہے۔ اس سے پہلے رواں ہفتے کے آغاز میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور غزہ میں حماس کے نائب سربراہ خلیل الحیہ مصر پہنچے تھے۔ امریکہ کے مشرق وسطی کے لیے خصوصی مندوب کو بھی قاہرہ بھیجا جا رہا ہے، جہاں وہ اسرائیل اور حماس میں مذاکرات میں ثالثی کریں گے۔ امریکہ نے ایسے موقع پر اپنے مندوب کو مذاکرات کے لیے مصر بھیجا ہے، جب 2 دن قبل ہی اس نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی نئی قرارداد کو ویٹو کیا ہے اور اس ویٹو کے سبب یہ قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ امریکہ کے خیال میں عارضی جنگ بندی کے معاہدے کے امکانات موجود ہیں۔ امریکہ اس معاملے میں مصروف ہے اور امریکہ ایک معاہدہ ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ رمضان کے آغاز سے قبل معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق مصر میں مذاکرات میں جنگ بندی کے معاہدے کے بھی امکانات موجود ہیں۔ رپورٹس کے مطابق مصر کی حماس کے ساتھ بات چیت میں معاہدے کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے۔ حماس کے موقف میں نرمی ہوئی ہے اور مصر کی کوشش ہے کہ وہ اس طرح کے لچکدار موقف پر اسرائیل کو آمادہ کر سکے۔ اسرائیل کی جانب سے ان مذاکرات پر فوری طور پر کسی بھی قسم کا بیان سامنے نہیں آیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو ماضی میں حماس کے مطالبات کو فریب قرار دیتے رہے ہیں، جبکہ وہ مسلسل یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ حماس کے ہاتھوں تمام یکمال افراد کی بازیابی تک اسرائیلی فوج کی کارروائی نہیں روکی جائے گی۔ غزہ میں گزشتہ 2 ہفتوں سے امداد کی آمد کا سلسلہ بھی رک چکا ہے۔ رائٹرز کے مطابق غزہ میں مصر کے راستے آنے والی امداد کا سلسلہ جاری نہیں ہے۔ امداد کی آمد رکنے کے حوالے سے اقوام متحدہ نے کہا ہے امن عامہ کی مخدوش صورتحال کے سبب خوراک کی تقسیم مشکل ہو چکی ہے۔ یہ خوراک مصر کے راستے غزہ میں فلسطینیوں کو پہنچائی جا رہی تھی۔